ایک جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں بات ذرا سننے کی ہے، ہندوستان میں جھگڑا ہو گیا، مسلمانوں نے ہندوؤں کے زمین قبضہ کیا، بہت بڑی قیمتی پراپرٹی تقسیم کی، قبضہ کیا، بڑی قیمتی پراپرٹی انہوں نے مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ قبضہ کر کے مسلمان کہتے ہیں ادھر مدرسہ بھی بنائیں گے اور ادھر مسجد بھی بنائیں گے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنے پراپرٹی نہیں دیں گے۔ اس زمانے کے اندر پاکستان بنا ہوا نہیں تھا، انڈیا کی یہ حکومت نہیں تھی، گوروں کی حکومت تھی برطانیہ میں، برطانیہ مسلط تھا پورے ہندوستان پر، بنگلہ دیش، برما، بلوچستان، پاکستان کے چاروں صوبوں پر مسلط تھا، انگریز مسلط تھا۔ لیکن انگریز انسان کا بچہ تو ہے، ہمارے والے انسان کے بچے بھی نہیں ہے، انگریز انسان کا بچہ ہے۔ تو پھر بھی یہ فیصلہ چلا گیا گورے کے پاس، گورا جو جج تھا اس کے پاس فیصلہ چلا گیا۔ گورے نے کہا کہ میں مذہبی معاملات میں نہیں آتا، یہ مسجد کا جھگڑا ہے، یہ مدرسے کا جھگڑا ہے، میں اس مسئلے میں نہیں آتا۔ آپ چاہے ہندو اور مسلمان دونوں گروپوں کو میں کسی مولوی کے پاس بھیج دیتا ہوں، کسی مولوی کے پاس، مسئلہ چونکہ معاملہ مذہبی ہے، مذہبی مسئلے میں ان کے پاس آپ چلے جائیں۔ ہندو نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ہمیں یہی چاہیے۔ مسلمانوں کے سر نیچے ہو گئے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندو نے تو خوشی کی کہ جی گورا جو جج ہے، جج کہتا کہ میں ایسا فیصلہ نہیں کرتا، یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ فیصلہ کوئی مولوی کرے۔ ہندو نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ مسلمانوں نے کہا بہت برا، بہت برا، بہت برا، بہت برا، بہت برا، بہت برا۔ موننا مومس، کالا ہو گیا منہ ہمارا۔ آخرکار انگریز نے کہا کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان ہی تو مسلمان ہو تو پھر جاؤ نا۔ ہندو کہہ رہے کہ مولوی کے پاس جائیں فیصلے کریں، اور تم مسلمان ہو کر کے بے شرم پھر بھی ہے کہ تم تامل سے کام لے رہے ہو۔ کہا پھر کس مولوی کے پاس، کس مولوی کے پاس لے جائیں؟ ہندو نے کہا ایک عالم ہے، پوری دنیا اس کے پاس دوڑ دوڑ کر کے آتی ہے، وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہے، اس کا نام ہے مولانا الہی بخش فیض آبادی، اس کے پاس جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہاں اچھی بات ہے جی، جائیں گے۔ مولوی ہمارا وہ تو بڑا بزرگ ہے، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، وہ تھوڑی ہماری جگہ مسجد والی جگہ مدرسے والی جگہ دے دیں گے، ہندوؤں کو دے دیں گے۔ مسلمانوں کا چلو 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 جی چلتے جی جی چلو چلو چلتے چلیے چلو چلتے جی چلو چلتے چلتے چلے جی چلے جی۔ حضرت اقدس مولانا الہی بخش فیض آبادی کے پاس جب فیصلہ پہنچا، آپ نے ہندوؤں کو خوب سنا، مسلمانوں کو کہا گواہ پیش کرو، جتنے بھی آپ کو دلائل دینا ہے کہ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد آپ کی ہے، یہ آپ بتا دو اپنے دلائل۔ ظاہر ہے کہ جھوٹا دجال، جھوٹ کب تک دروغ را نباشت فروغے، جھوٹ کبھی چلتا نہیں مسلمانوں کے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، یہ ہماری چیز ہے جی۔ گول مول کر کے جھوٹے کے چہرے پہ بھی لعنت برستی ہے، جھوٹے کے چہرے پر بھی لعنت برستی ہے۔ کہا جی چلو، گئے مولانا الہی بخش کے پاس، دونوں کو سنا، سننے کے بعد کہا مسلمانوں اللہ تمہیں صاف زمین دے گا، صحیح زمین تمہیں دے دے گا، پاک زمین تمہیں دے گا، پاک مدرسہ بناؤ، پاک مسجد بناؤ، یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کے۔ مسلمانوں کے سر نیچے ہو گئے کہ ہم تو ذلیل ہو گئے، ہمارے خلاف فیصلے ہو گئے۔ ہندو نے، میں کیا آپ کو بتاؤں، میرے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے دونوں کو سنا، سننے کے بعد ہندوؤں کے حق میں جب فیصلے دیا مولانا الہی بخش فیض آبادی نے، تو ایک ہندو کا جو سب سے بڑا تھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہندو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تیسرا ہندو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ بڑے بڑے سارے ہندو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ ہندو کا جملہ ذرا سن لینا ہے، ہندو کا جملہ سنو، مسلمانوں ہندوؤں کے جملے سنو۔ ہندو تو اب مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اے ربا، ہم کیسے اپنی زندگی، ہم نے ہندوانی زندگی، ہندوؤں کی زندگی کیسے گزاری؟ اللہ 1500 سال کے بعد محمد کا روحانی بیٹا یہ مولوی اپنے مسلمان کو ٹھوکر مار کر کے انصاف کا فیصلہ کر کے ہم ہندوؤں کو جتوا رہا۔ جب یہ الہی بخش اتنا انصاف والا، محمد کیسے انصاف والا ہوگا؟ ہم نے تو محمد کو نہیں دیکھا۔ جب یہ الہی بخش اتنا انصاف والا ہے تو محمد کا کیا کہنا؟ محمد کون ہوگا؟ ایک نے کہا میں مسلمان ہو گیا، دوسرے نے کہا میں مسلمان ہوں، تیسرے نے کہا میں مسلمان۔ ہندو مسلمان ہو گئے، ہے مسلمان بغیرت، سر نیچے کر کے
دیکھ رہے ہیں جی فیصلہ ہوا، شرعی فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد ہندو کا بڑا مسلمان جب ہو گیا، سارے ہندو مسلمان ہو گئے، تو ہندو کا جو بڑا ہے وہ اٹھ گیا، کہنے لگے یہ زمین ہم جیت گئے، ہم اس وقت جیت گئے جب ہندو تھے، اب مسلمان ہو گئے، یہ زمین ہماری ہے، اس زمین کو مسجد بھی ہم بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، تم لوگ نقشہ دے دو، سارا ہم خود بنائیں گے۔ لیکن فیصلہ چلا گیا، آخر اس کی اطلاع ملی انگریز کو، گورے کو، اے مسلمانوں ذرا سن لینا، گورے کو جب اس کی اطلاع ملی تو گورے نے، بڑا ذہین آدمی تھا گورا جو جج تھا، اس کو جب یہ فیصلہ پتا چلا تو اس نے کہا ڈائری دے دو، اپنے چمچوں سے کہا، نوکروں سے ڈائری دے دو، قلم دے دو، کہا مسلمانوں ہندوؤں گواہ ہو جاؤ، اسلام کو کوئی ماں کا لال کبھی شکست نہیں دے سکا ہے، اسلام ہمیشہ جیتا ہے، جیتا ہے، جیتا رہے گا، لیکن مسلمان بدبخت ہے، مسلمان ہیرا پھیری کر کے ہارتا ہے، لیکن اسلام کو کسی نے ہرایا نہیں، اسلام زندہ آباد، اسلام زندہ آباد۔ کمال ہے کہ اس اسلام کے فیصلے اس مولوی نے کیے، سارے ہندو مسلمان ہو گئے، کمال ہے اس مولوی کے انصاف کا، سارے ہندو مسلمان ہو کر کے مسجد بھی بنا رہے، کمال ہے مولوی کا، انصاف کا فیصلہ کیا، مدرسے بھی خود بنا رہے، تو اسلام ہارا نہیں، اسلام تو جیتا، لیکن اس قسم کے مردار مسلمان یہ ہارے، یہ ہارے، یہ ہارے۔ تاریخ نے کہا کہ میں اپنی